السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ 300 برس پرانی ایک پراسرار تصویر کے بارے میں ہے کہ جس کا عنوان ہے آخری تصویر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ 300 برس پرانی وہ تصویر آج بھی ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اس کا رنگ روغن، کاغذ، لکڑی کا وہ بیش قیمت فریم بھی ویسا ہی ہے جیسا 300 برس پہلے تھا۔ ماہ سال کی اس طویل گردش نے تصویر کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصور نے ابھی چند لمحے قبل اسے مکمل کر کے فریم میں جڑا ہے، اور اگر ہمارے پاس قدیم کاغذات محفوظ نہ ہوتے تو یہ ثابت کرنا دشوار ہو جاتا کہ تصویر مغل شہنشاہ شاہ جہان کے زمانے کے شہرائے آفاق مصور نادر زمان خان کے مکلم کا شاہکار ہے۔ جی ہاں، وہی نادر زمان جس کا فن معنی و بہجت کے ہم پلہ تھا، اور جس کے استاد تبریزی خان مصور کا تذکرہ اس دور کی ہر مستند تاریخ کے اوراق کی زینت ہے۔ میں جس تصویر کا ذکر کرتی ہوں وہ نادر زمان خان کی آخری تصویر تھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنے تمام برش، قلم اور رنگ روغن ضائع کر دیے تھے اور مرتے دم تک کوئی اور تصویر نہ بنانے کی قسم کھا لی تھی۔ اس کے قدردانوں نے بہت کوشش کی کہ نادر اپنی قسم توڑنے پر رضامند ہو جائے۔ اس کے لیے وہ اسے ہر وہ شے دینے کو آمادہ تھے جو نادر زمان ان سے طلب کر سکتا تھا، لیکن بے سود۔ دنیا کی بڑی سی بڑی قیمتی شے، زر و جواہر اور ہر آسائش ان کے نزدیک ہیج تھی۔ اس نے کہا وہ نادر زمان جو تصویریں بنایا کرتا تھا مر چکا ہے، اس کی روح پجمردہ ہو چکی ہے۔ اب اس کا قالب ایک ٹھنڈی راکھ ہے جس میں حرارت کی ایک چنگاری بھی نہیں ہے۔ نادر زمان نے مصوری کیوں ترک کی، اس کے پیچھے ایک المناک اور دردناک داستان پھیلی ہوئی ہے، ایسی داستان جو ابھی تک سینوں میں دفن تھی، لیکن اب 3 صدیاں گزرنے کے بعد اسے کاغذ پر اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ داستان میرے جدہ اعلیٰ مرزا ترک تاز خان کو خود نادر خان نے سنائی تھی، اور یہ تصویر بھی اسی نے انہیں عطا کی تھی۔ سرسری طور پر دیکھیں تو اس میں کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوتی، لیکن جو نظر گہری ہوتی ہے تو تصویر کے خال و خط ابھرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تصویر کا ماحول جاندار ہونے لگتا ہے۔ لکیریں، زاویے، قوسیں، دائرے اور رنگ سبھی سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور تماشائی اپنے آپ کو اس جیتے جاگتے ماحول کا ایک حصہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی اس تصویر کی خوبی ہے۔ پس منظر میں ایک عالی شان حویلی کا سجایا کمرہ، فرش پر قالین بچھا ہوا، محراب نما دروازوں اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے آویزاں، چھت گیری کے عین درمیان انتہائی بیش قیمت نفیس جھاڑ لٹکا ہوا، دائیں بائیں دیواروں پر کنول اور فانوس، کمرے کے وسط میں ایک پری چہرہ حور پیکر نازنین سر سے پاؤں تک سفید ریشمی لباس پہنے کھڑی ہے۔ اس کی عمر 16-17 برس کی ہوگی۔ اس پر حیا اور معصومیت کے ساتھ ساتھ کس قدر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہیں۔ دل فریب چہرے پر باریک جالی کی نقاب ہے جس میں سے اس کا روئے تابہ جھلک رہا ہے۔ ترشی ہوئی حسین لبوں پر مصور نے نہایت چابک دستی سے کپاہٹ کا وہ جذبہ بھی ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے جسے دیکھنے کے لیے بہت باریک بینی کی ضرورت ہے۔ پھیلے ہوئے سایوں سے پتہ چلتا ہے کہ جھٹ پٹے کا وقت ہے۔ اس حسین لڑکی کے ہاتھ میں چھوٹا سا نازک شمعدان ہے جس میں شمع جل رہی ہے، اور اس کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ کچھ فاصلے پر ایک قوی ہے کل ادھیڑ عمر کرخت صورت آدمی سیاہ لباس پہنے موجود ہے۔ اس کی آنکھیں انتہائی چمکدار، ہونٹ خون کی کبوتر کی مانند سرخ اور ناک طوطی کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی ہے۔ سر پر چھوٹی سی سیاہ پگڑی ہے جس کی کلفی میں ایک نادر ہیرا جڑا ہوا ہے۔ اس ہیبت ناک شخص کے دائیں پہلو میں تلوار لٹکی ہے، اور اس کا جڑاؤ دستہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے انداز سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ درمیان سے تلوار کھینچنا چاہتا ہے، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو تلوار کسی قدر کھینچی ہوئی بھی نظر آ جائے گی۔ اس شخص کے گلے میں موتیوں اور ہیروں کی کئی ہار بھی پڑے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شخص کوئی بڑا مغل عہدیدار ہے۔ چہرے کی نقوش اگرچہ واضح نہیں تاہم صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق منگول نسل سے ہے۔
وہی کلوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، وہی بھاری لمبی ناک، وہی موٹے موٹے ہونٹ اور غلافی آنکھیں، لیکن بے حد روشن، ستاروں کی مانند چمکتی ہوئی۔ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی فیصلہ دے دے گا کہ ایک ایسا شخص کا چہرہ ہے جو سفاکی، درندگی اور شقاوت میں اپنے آن آباء و اجداد کا ہم پلہ ہوگا، جو مفتوح اور محکوم قوموں کے افراد کی کھوپڑیوں کی مینار پر اپنی فتح کی یادگار میں تعمیر کیا کرتے تھے، اور جن کی لخت میں رحم، ہمدردی، شفقت اور محبت کے الفاظ کبھی شامل نہیں رہے۔ مصور نے اس کی شبیہ اتارنے میں اپنے فن کا پورا زور صرف کر دیا ہے، اور یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے کہ اس کے ناظرین کو دیکھ کر ناظر کے ذہن میں جو پاکیزہ اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس مغل عہدیدار کی تصویر پر نگاہ ڈالتے ہی ہوا ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نفرت اور حقارت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ کوئی شخص بھی زیادہ دیر تک اس تصویر پر نگاہ جمانے کی تاب نہیں رکھتا، اور یہ ہوروش نازنین فیروزہ تھی، تبریزی خان کی مصور کی حقیقی بھانجی، جسے اس نے باپ اور ماں بن کر پالا تھا۔ جس زمانے میں طاعون پھیلا اور بے شمار لوگ لقمہ اجل ہوئے، تبریزی خان کا سارا خاندان اس کی وبا کی لپیٹ میں آ گیا۔ پھر اچانک ایک ایک کر کے سبھی رخصت ہو گئے۔ بھرے پڑے گھر میں صرف 2 فرزند بچے، فیروزہ اور تبریزی۔ فیروزہ ان دنوں 5 سال کی تھی۔ تبریزی دل و جان سے اپنی اس ننھی بھانجی کو چاہتا تھا۔ اس نے بڑے ناز و نام میں اس کی پرورش کی اور تعلیم و تربیت سے بھی آراستہ پیراستہ کیا۔ فیروزہ جوان ہوئی تو جیسے قیامت اپنے ہاتھ لے کر آئی۔ بڑے بڑے جاگیردار، رؤسا اور نواب اس کی طلبگاری کے خواب دیکھنے لگے، یہاں تک کہ عظیم شاہی خاندان کے شہزادوں نے بھی فیروزہ کا ذکر سنا، اور درباری مصوروں نے سہیلے بہانوں سے اس کی عمدہ سے عمدہ تصویر کھینچ کر محلوں میں پہنچائی۔ لیکن تبریزی کوئی معمولی آدمی نہ تھا، سب جانتے تھے کہ وہ شہنشاہ کا منظوری نظر مصور ہے، اور اگر اس نے کسی کی شکایت شہنشاہ گیتی پناہ سے کی تو اس کا زن بچہ کوہلوں میں پلوا دیا جائے گا۔ تبریزی جانتا تھا ابھی فیروزہ معصوم ہے، اسے دنیا کی اونچ نیچ، اچھے برے کی تمیز نہیں۔ شعور ذرا پختہ ہو جائے تب اس کی شادی کرے گا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ فیروزہ کا دل کبھی کا گھائل ہو چکا ہے، اور تبریزی خان کے نوجوان شاگرد نادر جماں کو وہ روح کی گہرائیوں سے زیادہ چاہنے لگی ہے۔ کچھ یہی کیفیت نادر جماں کی بھی تھی۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ فیروزہ کی طرف مائل نہ ہو، اس کا تصور، اس کا خیال ذہن سے جھٹک دے، مگر بے سود۔ اس کی ہر کوشش بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ تبریزی خان اپنی بھانجی کی شادی کسی ایسے شخص سے کرے گا جس کی کوئی حیثیت ہو۔ اس حسین لڑکی کے لیے اونچے مالدار گھرانوں کے اچھے سے اچھے نوجوانوں کی کمی نہ تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تبریزی خان فیروزہ کا ہاتھ نادر جماں کے ہاتھ میں دے دے، جس کے پاس کھانے کو تھا نہ پہننے کو، اور وہ اپنی ضروریات کے لیے ہر طرح سے اپنے استاد کا محتاج تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ خود نادر جماں مردانہ حسن و صحت کا بہترین نمونہ تھا، خوش روح، خوش نہاد، خوش اخلاق اور خوش جمال۔ اگر وہ مفلس نہ ہوتا تو بے شک فیروزہ کے لیے وہ بہترین شوہر ثابت ہو سکتا تھا، لیکن دولت مند بننے اور نام پیدا کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے کام میں کھو جاتا، دن رات تصویریں بناتا۔ کئی اور شاگرد بھی تبریزی خان سے مصوری سیکھنے کے لیے اس کے عالیشان مکان پر آیا کرتے، لیکن جتنے ادب اور سعادت مندی سے نادر جماں اپنے استاد سے پیش آتا، ان میں سے کوئی بھی شاگرد پیش نہ آتا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلد تبریزی خان اس پر اعتماد کرنے لگے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ نادر جماں شریف نوجوان ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور اسے کام سکھانے کا شوق بھی ہے نادر جماں کو۔ چنانچہ اس نے نادر جماں کو اپنی حویلی کا ایک کمرہ دے دیا اور اس کی تمام ضروریات کا کفیل بن گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب نادر اور فیروزہ کی آنکھیں چار ہوئی۔ ایک نہ بجھنے والی آگ تھی جس میں دوزی روح جلنے لگی۔ ملاقاتیں بڑی بے تکلفی ہوئی، عہد پیما باندھے گئے، ہمیشہ ایک ساتھ رہنے اور مرنے کی قسمیں بھی کھائی گئی۔ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کیے چلے جا رہے تھے، اور ان کی اس محبت کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہ تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ فیروزہ اور نادر کا عشق عروج پر آیا، لیکن اس
اگر آپ اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔